السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے مطابق، میں ہوں ماریہ میمن۔ ملک میں صحافت کا شعبہ اس وقت ایک طوفان کی زد میں ہے۔ میڈیا خود بہت کڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ میڈیا کی آزادی آخر ہے کیا، ساتھ ساتھ بطور میڈیا اپنا محاسبہ بھی کیا جائے گا۔ یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اس کا حل بھی تجویز کیا جائے گا۔ سہیل صاحب سے کچھ ہم سخت سوالات پوچھیں گے۔ سہیل وڑائچ صاحب، آغاز ہم کرتے ہیں پروگرام کا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ سیاست اور صحافت دونوں میں اس وقت بھونچال ہے اور کافی پریشانی کی صورتحال ہے۔ عوام بھی پریشان ہے، صحافتی حلقے بھی پریشان ہے، شاید حکومت بھی پریشان ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ میڈیا کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اکثر جاتا رہتا ہوں پلس لینے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میڈیا کے خلاف ایک آتش فشاں تیار ہو رہا ہے۔ اچھا۔ اور یہ آتش فشاں دہک رہا تھا، پھٹا نہیں تھا، اور یہ کسی بھی دم پھٹنے والا تھا۔ اور یہ ایک حادثہ ہوا جس کی پرورش ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میڈیا اپنے لیے سپیس کریٹ کرتا ہے، سوسائٹی سے آگے چلتا ہے، اور جب بھی وہ ایک نئی سپیس کریٹ کرتا ہے وہ کسی نہ کسی کو ناراض کرتا ہے، اور اسی طرح میڈیا پالیٹکس میں پوزیشنز لیتا ہے، اور جب وہ پوزیشنز لیتا ہے ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ ریزنز تھیں کہ جو آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں کے سینوں میں جمع ہو رہی تھی، اور میڈیا کے خلاف ایک طوفان تھا۔ اور پھر کچھ ہم سے بھی غلطیاں ہو گئیں، وہ جو منیر نیازی کا شعر ہے، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ لیکن اس کی بنیاد بہت پہلے سے اصل میں میڈیا کی جو رائز ہے، آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں۔ اس کا مثبت پہلو تو تھا کہ شعور پیدا ہو رہا تھا، لوگ اس کو بڑا سراہ بھی رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایشوز پہ کبھی مسلم لیگ کاف کے خلاف جا رہے تھے، پیپلز پارٹی کے خلاف جا رہے تھے، کسی ادارے کے خلاف جا رہے تھے، کبھی افراد کے خلاف جا رہے تھے۔ تو الٹیمیٹلی کہیں جا کے اس کا کلمینیشن پوائنٹ تو ہونا تھا کہ جس میں آپ نے جن جن کو ناراض کیا ہوا ہے، جس کے سینے میں آگ ہے، اس نے آتش فشاں کی شکل اختیار کرنی تھی۔ آپ کا کلمولیشن پوائنٹ ہونا چاہیے تھا۔ اب جو ہے ایک بات پہ تو بہت سارے لوگ ہیں اس کا اگری کرتے ہیں کہ دل آزاری ہوئی ہے ایک سرٹن سیگمنٹ آف سوسائٹی کی، تو اب اس کا مداوع کیسے کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، پھر مجھے شعر یاد آ رہا ہے میاں محمد بخش صاحب کا، کھڑی شریف کے تھے، پنجابی کے بہت قادر الکلام شاعر، اور بڑی ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہی، پر کسی دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ میرا تو یہ نظریہ ہے کہ کسی کی بھی دل آزاری کرنا، میں تو اس کو گناہ سمجھتا ہوں، کیونکہ انسان بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ کسی کے خلاف اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں تو کسی کا دل دکھے تو وہ بہت بری بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو دل آزاری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دل آزاری کے نتیجے میں اب کیا ہو رہا ہے؟ دل آزاری تو کمال، اب تو لوگوں کا روزگار بند، لوگوں کی جانیں خطرے میں، مطلب اس سے کہیں زیادہ معاملہ آگے چلا گیا ہے۔ تو ایکشن سے ری ایکشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ غور کرنا چاہیے انہیں اسی شعر پہ کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، پر کسی دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہے۔ سمت صاحب، آپ سمجھتے ہیں رائے عامہ کو ایویلویٹ کرنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے؟ رائے عامہ کی اہمیت تو ہوتی ہے اور یہ تو بدلتی بھی رہتی ہے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں، رائے عامہ ایک مسلسل بدلتی ہوئی صورتحال ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ آج کی رائے عامہ کوئی بہت بڑا ری ایکشن نہیں ہوا، کوئی نواز شریف کے جانے پہ کوئی ری ایکشن نہیں ہوا تھا، اسی طرح جنرل مشرف جب آئے تو ایسے لگتا تھا مٹھائیاں بٹتی رہی ہیں، ہوتا رہا، لیکن الٹیمیٹلی جب وہ گئے تو اس وقت کیا صورتحال تھی۔ محترمہ بے نظیر کو 2 دفعہ فارغ کیا گیا، کوئی طوفان نہیں آیا، اور لیکن رائے عامہ بدل جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1990 میں رپورٹر تھا، تو صدام حسین کی عراق میں جنگ جاری تھی،
تو اس دن لاہور میں جتنے جلوس نکلے میری پوری صحافتی زندگی میں اتنے جلوس نہیں نکلے. ہر گلی سے صدام حسین کے حق میں جلوس نکلا. لیکن اور اس وقت نواز شریف ابھی نئے نئے آئے تھے, ہی بیکیم سو ان پاپولر. لیکن 6 مہینے 8 مہینے کے اندر اٹ ایویپوریٹڈ. تو پبلک اوپینین یس بدلتی رہتی ہے, اور پبلک اوپینین جو ہے سرٹن ایلیمنٹس کی غلام ہو جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف پبلک اوپینین پہ فیصلے کیے جاتے ہیں, یا تاریخ کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں, یا آئین کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں, یا فیوچر کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. دنیا میں فیصلے ہمیشہ اسی طرح کیے. فرض کریں ستی ہے, جب انگریزوں نے ستی کو ختم کیا تو ستی تو ہندوؤں کی مذہبی رسم تھی, انہوں نے بائی فورس اس کو ختم کیا. آج شاید کوئی بھی ہندو اس کی مخالفت نہ کرے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ بڑی پاپولر ہوتی ہیں. مثلا سر سید احمد خان نے جب تعلیم کی بات شروع کی تو یونیورسٹیوں کالجوں میں لڑکوں کو بھیجنا مایوس سمجھا جاتا تھا, کہتے تھے انگریزی تعلیم ہے. ان کو بھی ایجنٹ ان کو بھی کہتے رہے برٹش ایجنٹ. لیکن وہ جو تھی الٹیمیٹلی اسی نے پاکستان بنایا, جو انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی. تو جو شعور کی شمع ہے وہ بعد میں اس وقت شاید کئی لوگوں کے مزاج کو گراں گزرے گی, اس وقت شاید سمجھ بھی نہیں آتی, لیکن الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ علی گڑھ یونیورسٹی نے بالآخر پاکستان بنایا. تو اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آج جو ہم فیصلے کر رہے ہیں ان کا فیوچر پر کیا اثر ہوگا, یہ ضرور سوچنا چاہیے. سہیل صاحب ہم بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے تو یہ جانیں گے کہ کیا صحافتی طوفان کا تعلق سیاست سے بھی ہے, کیا اس پر بھی کچھ اثرات مرتب ہوں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. ہم بات کریں پاکستانی میڈیا کو اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے اسے کس طرح سے نبرد آزما ہونا چاہیے. سہیل صاحب اس پوری لڑائی میں جو لڑائی جھگڑا ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کا موقف کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں میں ذاتی طور پر تو ہمیشہ اعتدال کا قائل رہا ہوں, اور میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ سچ صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ کا سچ ہے, دوسرے کی رائے بھی سچ ہو سکتی ہے. تو دو دنیا میں سچ 2-3 ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے, اعتدال سے کام لینا چاہیے, نرمی سے کام لینا چاہیے. جو لوگ سختی سے کام لیتے ہیں, جو لوگ جارحیت سے کام لیتے ہیں, ٹھیک ہے اس وقت تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے, بعض اوقات کامیابی بھی ہو جاتی ہے, لیکن تاریخ میں ہمیشہ اعتدال جیتا ہے, تاریخ میں ہمیشہ توازن جیتا ہے, تاریخ میں ہمیشہ وہ بادشاہ, وہ حکومتیں, وہ حکمران آگے بڑھے ہیں جن کے دور میں اعتدال تھا, توازن تھا. جارحیت والے تھوڑی دیر کے لیے کامیاب ہوتے ہیں, لانگ ٹرم میں نہیں. لیکن سہیل صاحب جب آپ تاریخ کی بات کریں, تاریخ سے ہی ہمیں کوئی اگر اگزامپل ہو تو دے کر بتائیے کہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ صحافی ایک دوسرے کی گریبان پکڑ رہے ہوں. دیکھیں تاریخ میں تو اس طرح تو نہیں کہ صحافی ایک دوسرے کے, ماضی میں اگر پاکستان میں دیکھیں تو ایسا نہیں تھا. عام طور پہ اس سے پہلے جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں حکومت ورسز صحافت ہوتا تھا, یا مارشل لا ادوار ہوئے تو اس میں جرنلسٹوں میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ سارے جرنلسٹ ہی تحریک چلانا شروع کر دیتے تھے. کچھ لوگ حکومت کے ساتھ بھی ہوتے تھے, کچھ لوگ حکومت کے خلاف بھی ہوتے تھے, لیکن تحریکیں چلتی رہیں, کوڑے کھائے جو لوگوں کے پڑے, ایک پوری کہانی ہے. لیکن اس دفعہ چونکہ کمرشل انٹرسٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ ہے, اس لیے شاید صحافی بھی بٹے ہوئے ہیں. لیکن ان دا لانگ رن میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ اگر یہ معاملہ چلتا رہا, لوگ بے روزگار ہو گئے, معاملات اور خراب ہوتے گئے, تو پھر ایک مظلومیت کی رو بھی چل سکتی ہے, جس میں یہ جو اس وقت جنگ نظر آ رہی ہے شاید اس کے پھر نئے پہلو نکلے, اور جو ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت سب کچھ خلاف چل رہا ہے پھر مظلومیت کے حق میں چل پڑے. تو کیا کبھی کوئی اتنا لو پوائنٹ آیا ہے صحافت میں, اگر نیشنلی بات کریں, انٹرنیشنلی بات کریں, کہ اتنی مشکل صورتحال کا سامنا؟ انٹرنیشنلی دیکھیں, مجھے یاد آتا ہے کہ 1920s کا جو امریکہ تھا, اس زمانے کی جو جرنلزم تھی, اس وقت الیکٹرانک جرنلزم تو نہیں تھی, ٹی وی تو نہیں تھا, ریڈیو تھا, اخبارات تھے, لیکن اتنی اس وقت کی پالیٹکس اور حکومتیں تنگ آ گئیں
کہ وہ کہتے تھے یہ یلو جرنلزم ہے، یہ وائکنگ جرنلسٹ ہے، وائکنگ قزاق کو کہتے ہیں. تو اس طرح کے خطابات دیے جاتے تھے، اور اس حد تک یہ لڑائی چلی گئی صحافیوں کی اور حکومت کی کہ امریکن پریزیڈنٹ نے خود جو کیس کر دیا ایک صحافی کے خلاف کہ جی یہ میری شہرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جبکہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ایسی پریسیڈنٹس نہیں ہوتے. کانفرنٹیشنل. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن آپ دیکھیں یہ ایک دہائی تک چلا یہ معاملہ، پوری ایک ڈیکیڈ کے قریب تھے لوگ. لیکن اس کے ثمرات کیا نکلے؟ ثمرات یہ نکلے کہ پرکس اینڈ پریولیجز آف دی ممبرز آف دی کانگریس جو تھی یہ کرٹیل ہو گئے. پہلے بہت بے اعتدالیاں تھیں وہاں پہ. جو کانگریس کے ممبر تھے الاؤنس لیتے تھے، پیسے کھاتے تھے، لیکن جب جرنلسٹوں نے اس کا احتساب کیا ظاہر ہے پھر وہ ناراض ہوئے. لیکن الٹیمیٹلی ایک لا آ گیا کہ یہ پرکس اینڈ پریولیجز ہیں. فوڈ اینڈ بیوریج ایکٹ، جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر آج بھی پیور فوڈ اور پیور ڈرگ ملتی ہے، یہ بھی 1920s کا ایکٹ ہے، اور اسی وقت کی جرنلسٹوں کی دباؤ سے آیا تھا. پھر اسی طرح ریفارمز آئیں سارے سسٹم میں. پھر الٹیمیٹلی نیو ڈیل آئی امریکہ کے اندر جس سے مناپلیز ٹوٹی. تو یہ اس کی پازیٹیو سائیڈ ہے. نیگیٹو سائیڈ تھی کہ سارے لوگ تنگ تھے، پالیٹیشین تنگ تھے، کیسز ہوئے جیسے میں نے بتایا، ٹھیک ہے، اور یلو جرنلزم کا خطاب ملا. تو یہ دونوں پہلو خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے سہیل صاحب، یہاں ایک بریک لیں گے. جب واپس آئیں گے تو ہمیں جانیں گے کہ لڑ جھگڑ کر آخر کیا ہوگا، ساری دنیا میں کیا تاثر جا رہا ہے اس اندرونی لڑائی کا. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب، اب ذرا تھوڑے حل کی طرف جایا جائے اس معاملے کی. لڑائی جھگڑا کر کے کیا ملے گا، اور دنیا میں خاص طور پر اتنا منفی تاثر جا رہا ہے، اس صورتحال کو آگے کہیں حل کی طرف لے جائیں. دنیا میں کوئی بھی لڑائی ہو، کوئی بھی کانفلکٹ ہو، پہلی تو بات یہ ہے کہ ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اور کبھی بھی لڑائی جھگڑا کوئی سلوشن نہیں ہوا. دنیا کی جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان میں بھی الٹیمیٹلی آپ بیٹھ کے حل نکالتے ہیں. سینٹی پرویل کرتی ہے. آپ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالتے ہیں جو امن پہ مبنی ہوتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ جنگ کا حل جنگ ہو، جنگ کا حل بھی امن ہی ہے. تو الٹیمیٹلی بیٹھنا ہے، لمبا ہوگا اور نقصان ہو جائے گا. دنیا میں اس کا تاثر اچھا نہیں جائے گا. اظہار رائے کی آزادی پاکستان کا ایک امتیازی نشان ہے. حتیٰ کہ ہم بھارت کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھارت کے صحافی تو حکومتوں کے کہنے پہ لکھتے ہیں، لیکن پاکستان کے صحافی اپنی جو ان کے مافز ضمیر میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یاد کریں کہ ایک ڈیکیڈ پہلے پاکستان کے بارے میں سچ جاننے کے لیے آپ بی بی سی جانتے تھے، بی بی سی کو ریڈیو سنتے تھے، آپ وائس آف امریکہ کے بارے میں سنتے تھے، حتیٰ کہ کئی لوگ آل انڈیا ریڈیو ٹیون کرتے تھے. تو اب تو پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، شاید آئندہ بھی ہوں گی، اور ان کی ظاہر ہے کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہوتی غلطیوں کی. ان سے ریٹریٹ، ان سے معذرت ہی واحد رائے ہوتی ہے. لیکن جو ہم نے حاصل کیا ہے کہ پاکستان کے میڈیا پر لوگوں کا یہ اعتماد کہ اب لوگ وائس آف امریکہ یا بی بی سی نہیں دیکھتے، بلکہ بی بی سی اور وائس آف امریکہ نے کوئی خبر جاننی ہوتی ہے تو وہ پاکستانی میڈیا سے لیتا ہے. اس کا کریڈٹ تو کم از کم پاکستانی میڈیا کو ملنا چاہیے. سہیل صاحب، لیکن یہ ایک رائے بھی ہے کہ جو صحافت کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے خالی ایک لنچ پن ہے. اس پورے طوفان کی زد میں سارا سسٹم بھی بہہ کر جا سکتا ہے، سیاسی اثرات اس کے بہت خوفناک ہو سکتے ہیں. ماریا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو الیکشن ہوا، اس الیکشن کے بعد سے تحریک انصاف نے اور پیپلز پارٹی نے، دونوں نے، جو بھی اس کی وجوہات ہیں، انہیں یہ یقین نہیں آتا کہ وہ ہار چکے ہیں، سچ یا جھوٹ. لیکن میں جس بھی تحریک انصاف کے بندے سے ملا ہوں وہ یہ پوچھتے ہیں دھاندلی کیسے ہوئی. دھاندلی ہوئی تو ہے، انہیں یقین ہے. تو اب اس تاثر کو شروع میں نواز شریف نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، خود عمران خان کے پاس گئے، دوسری دفعہ گئے، لیکن الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلے وقت پر نہیں ہو رہے تھے.
ہو رہے تھے تیزی سے، لیکن جتنی تیزی سے ہونے چاہیے تھے اتنی نہیں ہوئے. مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے وہ جا کے کورٹ سے سٹے لیتے رہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر اور حکومت ہوتی ہے اس کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ملک کے اندر ٹمپریچر کیسے ٹھیک رکھنا ہے سیاسی. یہ سال کے بعد ٹمپریچر بڑھنا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف کے لوگ تو عمران خان سے بھی اس بات پہ اتفاق نہیں کرتے تھے کہ آپ تحریک کیوں نہیں چلا رہے. اور عمران خان بھی اپنے ورکرز کو کہتے تھے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے گا. یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پروگرام میں بتایا تھا. تو شاید وہ مڈ ٹرم نہ کرا سکیں، لیکن ان کا جو عدم اعتماد ہے الیکشن سسٹم پہ، اس کو دور کرنا چاہیے. ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ملک کی سیاسی جماعتوں کا الیکشن پر اعتماد ہی نہ ہو اور ہم صرف حکومت کہے کہ جناب نہیں آپ اعتماد کریں. بھائی ان کو تسلی کرائیں اور ریفارمز کریں اور ان کو بہتر کریں. تو کون کردار ادا کرے؟ وزیر اعظم صاحب آگے بڑھ کر پہل کریں اور سارے معاملے کو سلجھائیں، کیونکہ اس وقت حکومت کی طرف سے خاموشی ہے. میری رائے میں میڈیا کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے میاں نواز شریف کی جو خاموشی ہے وہ ان کی سیاست کو اور حکومت کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے. انہیں چاہیے کہ اس بارے میں آگے بڑھیں، اس بارے میں انیشیٹو لیں، فیصلے کریں. میڈیا کے حوالے سے انہیں چاہیے کہ اپنا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے یا جو دوسرے ریاستی ادارے ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں. اسی طرح سیاست کا بھی حل نکالنا پڑے گا. جو تحریک انصاف کے مطالبے ہیں ان پر کیا ابھی غور ہوا؟ غور کرنے کے بعد کیا کمیٹی، ایک سنا ہے کمیٹی بنی ہے، لیکن وہ کتنی سیریس ہے، کب اس کا نتیجہ آئے گا؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جو الٹیمیٹلی اگر حل کیے جائیں تو سیاسی ٹمپریچر میں کمی آئے گی. اگر نہ کیے گئے تو سیاسی ٹمپریچر بڑھے گا، پھر حکومت بھی کنفرنٹیشن میں جائے گی، پھر میڈیا کے حالات بھی خراب ہوں گے اور پھر الٹیمیٹلی ملک کے حالات بھی خراب ہوں گے اور جمہوریت کا مستقبل بھی خراب ہوگا. اتنی محنت سے جو جمہوریت کا سفر ہم نے طے کیا، مستقبل اس کا کچھ سوالیہ نشان اس پہ کھڑا ہو جائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.